اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ جب ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہم رجسٹری یا انتقال کروانے سے پہلے ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں جسے اقرار نامہ بیع بھی کہتے ہیں یا ایگریمنٹ ٹو سیل بھی کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے یہ کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے پوری پیمنٹ کر دی ہے یا بیانہ دیا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ اس پراپرٹی کے اس ڈاکومنٹ کی بیس پر مالک نہیں بنیں گے۔ مالک آپ تب بنیں گے جب آپ اس پراپرٹی کی رجسٹری اپنے نام کروا لیں گے، لیکن چونکہ آپ رجسٹری کروانے سے پہلے کچھ پیمنٹ دوسری پارٹی کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے یہ ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس ایگریمنٹ کو کس طریقے سے تحریر کیا جانا چاہیے اس پر بات ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک اچھا ایگریمنٹ ٹو سیل تیار کر سکتے ہیں کہ اگر ان فیوچر دوسری پارٹی اپنے جو ایگریمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی تھی ان کو وہ فلفل نہیں کر رہی اور آپ عدالت میں جا رہے ہیں تو کس طریقے سے یہ ایگریمنٹ آپ کو وہاں پر فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں آگے ڈیٹیل بتانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جتنا بھی آپ نے چاہے یہ 100 روپے پر ایگریمنٹ تیار کیا ہے، 1000 روپے والے اسٹامپ پیپر پر تیار کیا ہے یا اس سے بھی بڑی مالیت کے کسی اسٹامپ پیپر پر تیار کیا ہے، اس کے باوجود یہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوگا۔ اس کی بیس پر آپ نے نہ تو ساری پیمنٹ کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے یہ ایگریمنٹ بنا کے تو بس گھر میں رکھ لینا ہے کہ میں اس پراپرٹی کا مالک بن گیا ہوں۔ بے شک آپ نے ساری پیمنٹ کر دی اور اس پراپرٹی کا قبضہ بھی لے لیا، اس کے باوجود آپ مالک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایک صرف آپ کے پاس بطور ثبوت رہے گا کہ آپ نے یہ پراپرٹی خریدی ہے اور اس کے بدلے میں اتنی رقم دوسری پارٹی کو دے دی ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل تیار کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ زبانی طور پر آپ نے وہ ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ طے کر لینی ہیں۔ بیانہ کتنا دیں گے، پراپرٹی کون سی ہے، اس کا مکمل حدود اربا سے مراد ہے کہ اس پراپرٹی کے مشرق میں کون سی پراپرٹی ہے، مغرب میں کون سی ہے، شمال جنوب میں کون کون سی پراپرٹی ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ پراپرٹی مجھے دی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کسی مہنگی پراپرٹی کی قیمت وصول کی جا رہی ہو اور بعد میں آپ کو کوئی سستی پراپرٹی دے دی جائے۔ لہٰذا آپ نے حدود اربا لازمی اس ایگریمنٹ میں لکھنا ہے۔ دیگر جو چیزیں طے ہوں گی کہ ٹوٹل اس پراپرٹی کی قیمت کتنی ہوگی، بیانہ کتنا ہوگا، بقیہ پیمنٹ کب ہوگی، پراپرٹی کا قبضہ کب دیا جائے گا اور رجسٹری کب کروائی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ پہلے زبانی طور پر دوسری پارٹی سے ان پر ایگری ہونے کے بعد پھر اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو تحریر کریں گے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ نے پنجاب بینک سے ایک اسٹامپ لینا ہے، 2000 روپے کا بے شک لے لے۔ اس اسٹامپ پیپر پر سب سے پہلے دونوں پارٹیز کے نام، بلدیت، ایڈریس لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد پراپرٹی کی تمام تفصیل آپ نے لکھنی ہے، کھیوٹ، خسرہ، خطونی نمبر، موضع کون سا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپ نے اس پراپرٹی کا حدود اربا لازمی لکھنا ہے کہ یہ پراپرٹی میں خرید رہا ہوں۔ پھر آپ نے جو ایگریمنٹ ٹو سیل تیار کرنا ہے وہ اصل مالک کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مالک کوئی اور ہو اور وہ کہے کہ آپ میرے بیہاف پر اس بندے سے یہ ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کر لیں، تو آپ نے کسی اور شخص سے ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر نہیں کرنا، اصل مالک کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، اگر اصل مالک خود کہے کہ کسی اور کے ساتھ کرو تو آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے، میں جس شخص کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل آپ تحریر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کے پاس اگر آپ کی اٹارنی ہے تو میں اس کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ اگر اس کے پاس اٹارنی ہوگی پھر تو آپ اس کے بیہاف پر، جو مالک کے بیہاف پر ہے، وہ شخص معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اٹارنی نہیں ہے تو پھر اگر آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے، بے شک مالک وہاں پر آپ کو اور اس شخص کو پرمیشن دے رہا ہو کہ آپ دونوں معاہدہ کر لیں، اس کے باوجود آپ وہاں پر کوئی پیمنٹ نہ کریں کیونکہ اس معاہدے کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی، اور اگر آپ کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پیمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کرنا ہے تو وہ اصل مالک کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی لین دین ہوگا وہ اصل مالک کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ 5 بہن بھائیوں کی زمین ہے، تو کسی کی 1 مرلہ ہے، کسی کی 2 مرلہ ہے، کسی کی 4 مرلہ ہے، تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ پراپرٹی آپ کو بیچ رہے ہیں، اور آپ کسی ایک کے ساتھ معاہدہ تحریر کر لیتے ہیں۔ اب جس کے ساتھ آپ معاہدہ تحریر کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ملکیت 2 مرلے ہو اور آپ اس کے ساتھ 1 کنال کا سودا کر رہے ہوں، تو اس میں بھی اگر زمین ایک سے زائد مالکان کی ہے اور وہ سارے راضی ہیں کہ آپ کو بیچیں، تو یا تو وہ سب اس پر سائن کریں گے، سب کے نام لکھے جائیں گے، یا پھر ان سب کی طرف سے کسی ایک کو اٹارنی دی جائے گی، اور وہ جو اٹارنی ہولڈر ہوگا وہ آپ کے ساتھ معاہدہ تحریر کر سکتا ہے۔ کسی ایک کے ساتھ زبانی طور پر کسی کے کہنے پر آپ معاہدہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی پیمنٹ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کے پاس لیگلی طور پر کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک شخص کی پراپرٹی کسی دوسرے شخص سے نہیں خرید سکتے۔ پراپرٹی کی مکمل تفصیل لکھنے کے بعد جو نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اب آپ نے لکھنا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ٹوٹل آپ نے خریدی ہے کتنی پراپرٹی ہے، 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، 5 مرلے ہے، جو بھی ہے وہ لکھنی ہے۔ ٹوٹل ویلیو پراپرٹی کی کتنی ہے، ابھی آپ کتنی پیمنٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ پیمنٹ کب کریں گے، اور جو ابھی پیمنٹ کی جا رہی ہے وہ کس میتھڈ کے تحت کی جا رہی ہے، ان کیش پیمنٹ کر رہے ہیں، بینک کے تھرو کر رہے ہیں، کوئی جو بھی موڈ آف پیمنٹ ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے، اور قبضہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں کیا جا رہا تو وہ کب کیا جائے گا، اور لاسٹ پیمنٹ کی ڈیٹ بھی آپ نے لکھنی ہے کہ فلاں ڈیٹ تک ہم نے یہ فائنل پیمنٹ کرنی ہے اور دوسری پارٹی ہمیں رجسٹری کروا کے دے گی۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے 2 گواہوں کو لازمی وہاں پر اپنے جو 2 گواہ ہوں آپ کے وہاں موجود ہونے چاہیے، جو وہاں پر سائن انگوٹھا بھی کریں گے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو گواہ ہوں وہ ینگ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو کافی ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو گواہوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کسی ایگریمنٹ میں، اور جب وہ فیوچر میں کوئی پرابلم بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ گواہ فوت ہو چکے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کوئی جوان لوگ ایگریمنٹ میں بطور گواہ شامل کریں، تاکہ اگر آپ کو فیوچر میں ضرورت پڑے تو وہ زندہ ہوں اور آپ کی گواہی دے سکیں۔ یہ ایگریمنٹ تحریر کرنے کے بعد آپ نے جب فائنل پیمنٹ کریں تو پھر میں بتاتا چلوں کہ رجسٹری لازمی کروانی ہے۔ اس ایگریمنٹ کو تحریر کرنے کے بعد پھر آپ نے دونوں پارٹیوں نے، جو بیچنے والا ہے جو خریدنے والا ہے، انہوں نے سائن اور انگوٹھا کرنے ہیں، اور 2 جو گواہ ہوں گے ان کے بھی سائن انگوٹھا کروا لیں، شناختی کارڈ نمبر بھی ساتھ آپ نے لکھ لینے ہیں، اسپیشلی جس سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لے لیں۔ اس کے بعد آپ جا کے نوٹرائزڈ اس کو کروا لیں، اور پھر جب فائنل آپ پیمنٹ کریں تو اس ٹائم آپ اس پراپرٹی کو اپنے نام اس کی رجسٹری لازمی کروائیں۔ تو یہ تھا سارا پروسیجر کہ آپ اگر کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو کس طریقے سے اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل بنائیں تاکہ آپ کو فیوچر میں کوئی پرابلم پیش نہ ہو۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔